الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی دو حیثیتیں ہیں. ایک تو اس سفر کا تعلق آپ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے. دوسری حیثیت کہ اس سفر کا تعلق آپ کی امت کے ساتھ ہے. سفر کا تعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، اس کا ہم گزشتہ جمعہ میں تذکرہ کر چکے ہیں کہ آپ کو رات کے تھوڑے سے حصے میں حطیم سے مسجد اقصی تک، وہاں سے آسمانوں سدرۃ المنتہا، اور اس سے آگے اللہ کو پتہ ہے جس مقام تک آپ علیہ السلام کو سیر کرائی گئی. اور اس کی دوسری حیثیت کہ اس سفر کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں اللہ رب العزت نے دکھائی. اس سفر میں آپ نے جنت کا بھی مشاہدہ فرمایا، جہنم کا بھی مشاہدہ فرمایا. اور جہنم کے اندر جو عذابات تھے، جن لوگوں کو تھے، کیسے تھے، یہ بھی آپ علیہ السلام کو دکھایا گیا. تو اس کا تعلق امت کے ساتھ ہے. اور یہی اصل میرے اور آپ کے لیے جو سبق ہے وہ اسی دوسری حیثیت کے اندر ہے. چنانچہ سنن ابی داود میں
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور ان ناخنوں کے ذریعے سے وہ اپنے چہرے کا گوشت نوچ کے الگ کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں، ان کا کیا جرم ہے، ان کو اس انداز سے سزا دی جا رہی ہے؟ اب میرے اور آپ کے لیے درس اور سبق ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون سا ایسا شخص ہے آج کے معاشرے میں، کون سی ایسی عورت ہے آج کے معاشرے میں جو اس جرم سے اور اس لعنت سے بچی ہوئی ہے؟ افسوس یہ ہے کہ ہماری کوئی مجلس اس وقت تک مزیدار نہیں ہوتی جب تک ہم کسی اس شخص کی غیبت نہ کر لیں جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ بیٹھیں گے جب تک ہمارے ہاں کسی کی بے عزتی نہ ہو، جب تک ہم کسی کی عزت کا جنازہ نہ نکالیں، اس وقت تک ہماری مجلس تام نہیں ہوتی۔ اپنے کام سے آئے، بیٹھے، اپنی بات چھوڑ دی، جس کام کے لیے آئے وہ بات ہی نہیں کی، کسی کے پیچھے پڑ گئے اور ایسے پڑے کہ ہاتھ دھو کے پڑ گئے، اس کی غیبتیں کی۔ اور غیبت ہے کیا؟ کسی شخص میں کوئی عیب موجود ہو، مجھے پتا ہو اس عیب کا، جس کا تذکرہ اگر میں اس کے سامنے کروں تو اس کو اچھا نہ لگے، ایسے عیب کو اگر میں اس کی غیر موجودگی میں کسی کے سامنے بیان کرتا ہوں، شریعت اس کو غیبت کہتی ہے۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر کسی میں وہ چیز موجود ہو پھر بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر موجود ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس عیب کا تذکرہ کسی اور کے سامنے کرنا غیبت ہے۔ اگر اس میں یہ چیز موجود نہ ہو پھر تو الزام اور بہتان ہے۔ ہم جھومتے ہیں جی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بڑے بڑے پروگرامات ہم کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کس قدر عظیم الشان تھی۔ اس میں کس کو شک ہے کہ حضور کی عظمت سے کس کو انکار ہے؟ سواری یہ تھی، سواری وہ تھی، سواری وہ تھی، ہم نے تفصیل سے ذکر کیا۔ نہیں، اس سے تو کسی کو امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے اس کو جو مسلمان نہ ہو۔ اصل تو یہ ہے کہ معراج کے اندر میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ اس معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمتیں اور رفتیں ملی، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ تو کچھ جھلک ہمارے سامنے آئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بلند ہے وہ تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ تو بیان کرنے والا بھی بیان کرتا ہے، سننے والے بھی سنتے ہیں، اور جھوم جھوم کے سنتے ہیں، اور نعرے لگا لگا کے سنتے ہیں، اور پروگرامات بھی ہوتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اس معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر پیتل کے ناخن والے لوگ دیکھے جو اپنے جسم کے گوشت کو کھرچ کے نوچ کے الگ کر رہے ہیں۔ من ہؤلاء یا جبرائیل، جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی آبرو ریزی کرتے ہیں، ان کی عزتیں اچھالتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔
وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، سورہ حجرات میں معاشرے کے اندر امن پیدا کرنے کے لیے، معاشرے کو جنت نظیر بنانے کے لیے جو اصول قرآن نے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ان میں سے بعض کی غیبت نہیں کرتے۔ غیبت ہے کیا؟ در حقیقت اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کسی کا بھائی، حقیقی بھائی وہ فوت ہو جائے تو کیا وہ اس مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ زندہ انسان کا گوشت نہیں، مر جائے اور کسی اور کا نہیں، اپنے بھائی کا۔ غیبت یہ چیز ہے۔ یا رب، اللہ کی قسم ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ قرآن جب یہ بیان کرتا ہے نا تو اسی تصور پیش کرتا ہے، ایک تصویر بناتا ہے قرآن۔ یوں سمجھ لو کہ جب تم کسی کی غیبت کر رہے ہو، یوں سمجھ لو کہ یہ غیبت کیا ہے کہ تم اپنے بھائی کا، یوں تصور کرو حقیقت میں کہ اپنے بھائی کو جو مر چکا ہے اس کا گوشت نوچ کے کھا رہے ہو۔ الغیبۃ اشد من الزنا، زنا کیا ہے، کس قدر سخت جرم ہے، میں آگے اس کی تفصیل بیان کر رہا ہوں کہ زنا کرنے والا جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ زنا کو میں اور آپ سب جرم سمجھتے ہیں، اور جب ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں تو توبہ بھی کر لیں گے، لیکن کسی چیز کو ہم نے اتنا لائٹ اور ہلکا لے لیا کہ غیبت تو ہمارے ہاں مجلس کا حصہ ہے، ہماری مجلس کا اصل تڑکا تو غیبت ہے، اس کے بغیر تو مجلس ہماری تام نہیں ہوتی۔ اگر آج معاشرے کے اندر میں اور آپ تہیہ کر لیں کہ میں کسی کی غیبت سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گا، میں کسی کی غیبت کروں گا نہیں، اس پہ اگر ہم عزم کر کے، پختہ کر کے ارادہ اللہ سے اس کے اوپر عزم اور استقلال کی نیت کریں تو آپ اپنی زندگی کو دیکھیں گے کہ آپ کا دل ان ہزاروں بیماریوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا۔ حسد آپ کے دل سے نکل جائے گا، بغض آپ کے دل سے نکل جائے گا، کینہ آپ کے دل سے نکل جائے گا، عداوت آپ کے دل سے نکل جائے گی، دل کی تنگی آپ کے دل سے نکل جائے گی۔ یہ تو سب غیبت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ بہتان تراشی سے آپ بچ جائیں گے ایک جرم سے بچنے کی وجہ سے۔ اللہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، مشکات المصابیح میں صاحب مشکات نے اس کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے جہنم میں دیکھا کچھ لوگوں کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جیسے کوئی گھر ہوتا ہے، گھروں کی طرح بڑے بڑے پیٹ ہیں، اور ان پیٹوں میں سانپ رینگ رہے ہیں جو باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ من ہؤلاء یا جبرائیل، جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ اللہ، فرمایا ہم آکل الربا، سود کھانے والے لوگ ہیں، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ آج کا معاشرہ ترغیب دے رہا ہے، پروفیسر سب ترغیب دے رہے ہیں، سمجھدار آدمی دوسرے کو ترغیب دے رہا ہے، پیسہ ادھر لگاؤ اتنا بڑھے گا، یہ کاروبار کرو اتنا بڑھے گا، یہ کرو اتنا بڑھے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیسہ تو بڑھے گا، لیکن تم مسلمان ہو، پہلے ذرا یہ سوچو صحیح کہ میرے لیے یہ قدم اٹھانا جائز بھی ہے یا نہیں جائز؟ نمازی ہوگا اس میں کوئی شک نہیں، قرآن مجید کا پڑھا ہوا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں، قرآن والوں سے محبت کرتا ہوگا اس میں بھی کوئی شک نہیں، حاجی بھی ہوگا، عمرے بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن آج کے معاشرے میں دیمک کی طرح کھانے والی بیماری جو سود کی ہے، اس کی لعنت سے بچا ہوا کوئی انسان ہو الا ماشاء اللہ۔ کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے کہ میں سود کا معاملہ کر رہا ہوں، تاجر ہے وہ الگ سے کر رہا ہے۔ سود کی کتنی مروجہ شکلیں جدید جدید شکلوں میں آج پیدا ہو رہی ہیں، لوگ کاروبار پہلے شروع کرتے ہیں،
اور عالم سے پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے. پھر جب پھنستے ہیں تب معاملہ پھر علماء کی عدالت میں آتا ہے، لیکن پھر دیر ہو چکی ہوتی ہے. یہ بڑے بڑے پیٹ والے لوگ جن کے پیٹوں میں سانپ رینگ رہے ہیں، جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ آپ دیکھیے، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ، حضرت جابر فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ. سود کھانے والا، کھلانے والا، اس کی گواہی دینے والا اور سود کے معاملے کو لکھنے والا، ان سب کے اوپر اللہ کے رسول کی لعنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. جو تم صدقات دیتے ہو حقیقت میں اضافہ اپنے بینک میں تم اس سے کر رہے ہو، اور جو تم سود کے اوپر دے کے سمجھتے ہو کہ یہ مال بڑھ جائے گا، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے نہیں بڑھ سکتا. یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، گھٹاتا ہے نہیں کہا، کم کرتا ہے نہیں، یمحق مٹا دیتا ہے. تم پلازے بناؤ گے، تم بڑے بڑے گھر بناؤ گے، زمینیں خریدو گے، سب کچھ کر لو گے، لیکن یہ تمہارا نہیں ہوگا. اور جن کے لیے تم کر رہے ہو، مسند احمد کی وہ روایت مجھے یاد آ جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا بدترین انسان، خسارے میں سب سے زیادہ گھاٹے اور نقصان اٹھانے والا انسان وہ ہے جو کسی کی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دے. اپنی اولاد کا مستقبل بنانے کی خاطر اپنے کو جہنم میں ڈال دیا. تصور تو کرو نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا جہنم کے اندر گھروں کی طرح، مکان کی طرح بڑے بڑے پیٹ، ان میں سانپ رینگ رہے ہیں، یہ سود خور لوگ ہیں. وما آتيتم من زکاة وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند اللہ. جو تم سود پہ دیتے ہو کہ تمہارا مال بڑھ جائے گا، 7% سود مل رہا ہے جی، 11% مل رہا ہے جی، یہ فلاں کارپوریشن ہے، یہ فلاں کارپوریشن ہے، یہ فلاں بینک ہے، یہ فلاں طریقہ ہے. سارے مشکل نئے نئے ناموں کے ساتھ زہریلے سانپ بیٹھے ہوئے ہیں. کس طریقے سے یہ امت کو اس لعنت میں ڈال رہے ہیں جس لعنت کی وجہ سے کل ان کے پیٹوں نے سانپوں کا مسکن بننا ہے. قرآن جب کہتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ ذرا تصور کیجئے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ کو میرے اور آپ کے قرض کی ضرورت ہے؟ وہ محتاج ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ساری دنیا کے مالک بھی تم بن جاؤ تب بھی تم اللہ کے فقیر اور محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ الصمد، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے. صمد کہتے کس کو ہیں؟ ساری مخلوق ایک طرف ہو اور ساری مخلوق کا کوئی کام اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہ ہو، اور اس کے سارے کام ساری مخلوق کے بغیر ہو جائیں. اس پورے مفہوم کو سمیٹ دیا لفظ صمد کے اندر. وہ کہہ رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دینے والا ہے؟ یہ بات آتی ہے تو اللہ کو قرض دینا کیا ہے؟ مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، وہ غریب اور فقراء، یتیم اور بیوہ اور مسکین جو مستحقین ہیں ان کی ضرورتیں پوری کرنا ہے، یہ اللہ کو قرض دینا ہے. جب یہاں پہ بات آتی ہے تو پھر ہم سب بغلیں جھانکنا شروع کر دیتے ہیں، اور آج اعلان کر دیا جائے کہ یہ فلاں ادارہ ہے، فلاں بینک ہے جو آپ کو 1 لاکھ کے بعد اتنا پیسہ دے گا، تو ہر ایک اپنے پیسے لے کے دوڑ رہا ہے کہ جی اب ہمارا اضافہ 7% اضافہ ہوگا، 10% اضافہ ہوگا. یہاں سارا مال جمع کیا جا رہا ہے اور ادھر اللہ کا اعلان ہے کون ہے جو یقرض اللہ قرضا حسنا. تو دیکھتے ہیں جی، دیکھ لیجئے، اپنے دلوں سے پوچھ لیجئے،
اپنے آپ سے پوچھ لیجئے، جب مساجد اور ایسے اداروں پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم جیب کا سب سے کمزور سکہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے کمزور سکہ جو ہمارا کوئی بچہ بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج چھوٹا سا بچہ بھی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جو اللہ کے گھر میں اللہ کو قرض دینے کی بات آتی ہے تو گھسا پیٹا پھٹا ہوا کمزور ترین نوٹ جیب سے نکال کے بڑے فخر سے ڈالا جاتا ہے. ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. سود خور کیسے کل قیامت کو اٹھے گا؟ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جیسے کسی انسان کو جن چمٹ جائے، کسی انسان کو شیطانی آفتیں اور بلائیں چمٹ جائیں، اس کو اپنا ہوش نہیں رہتی. صحت مند بچہ، صحت مند انسان گرا پڑتا، سر پہ درد، بے ہوش، جیسے یہ گرتا پڑتا دنیا میں اٹھتا ہے اس شیطانی حرکات کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں کل قیامت میں اللہ کے سامنے سود کھانے والا، سود کا معاملہ کرنے والا اس انداز سے اٹھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا، مدہوش کر دیا تھا. اسے بس مال چاہیے تھا، حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی. یہ پاگل بن کے ان چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا تھا، آج اللہ کے سامنے پاگل بن کے کھڑا ہو گئی. اللہ اکبر. فرمایا میں آگے گزرا، میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے سروں کے اوپر پتھر مارے جا رہے ہیں. ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے. پتھر پڑتا ہے، سر دماغ نکل کے، سر پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر جڑ جاتا ہے، پھر اس کو پتھر مارا جاتا ہے. من ہؤلاء الناس یا جبرائیل، جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں اور ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نمازوں میں سستی کرنے والے لوگ ہیں. کس میں؟ نمازوں میں. نماز کیا ہے؟ عبادات کا سر ہے. نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے. ستون کے بغیر بلڈنگ قائم نہیں رہ سکتی. سر کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. مومن اور کافر کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یہ کوئی کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں. جس کو مسجد میں آتا دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دو. کیا مطلب؟ جسے مسجد میں آتا نہ دیکھو، کل کو ضرورت اگر پڑی تو ایمان کی گواہی نہیں دینا اس کی. اللہ اللہ. ایک شخص آپ کے محلے میں رہتا ہے، بستی میں رہتا ہے، فوت ہو گیا. نماز جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ اس کی نماز جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں یا نہ کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دیکھو کہ وہ قبلے کی طرف، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کرو، اس کو مسلمان سمجھو. تو جس کو میں نے کبھی زندگی میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہ ہو کہ وہ کس قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، یہ تو منافق ہے جو جہنم کے اندر سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کی علامات میں سے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. نماز پڑھتے نہیں ہیں، پڑھیں تو سستی کے ساتھ کر لیں گے جی، تسی جلو میں آنا پڑھ لیں گے جی. اِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، نماز پڑھتے ہیں. نہ پڑھنے والے کا کیا عالم ہوگا؟
اذا قاموا الى الصلاة، نماز کی طرف کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن قاموا کسالا، سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ولا يأتون الصلاة الا وهم کسالا، وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. وہ نماز شریعت کے اندر وہ نماز نہیں ہے جو آپ کو پاک صاف کر کے اللہ کا محبوب بنا دے. وہ نماز نہیں ہے جو وقت کے اوپر بلا عذر جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے. عذر نہیں ہے تو جماعت کے ساتھ آپ نے نہیں پڑھی، الگ کر کے پڑھی، سستی کے ساتھ پڑھی. قرآن مجید کے فتوے کے مطابق آپ منافقین کے صف میں ہیں. میں نے آگے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کی شرمگاہوں کے اوپر چیتھڑے ہیں اور وہ بدبودار تعفن والی گھاس چر رہے ہیں، اونٹ اور بیل کی طرح. جیسے اونٹ چرتا ہے، بیل چرتا ہے، اس طریقے سے، اور ان کی شرمگاہوں پہ چیتھڑے ہیں. جبرائیل، یہ کون سے لوگ ہیں جو یہ بدبودار درخت کھا رہے ہیں اور جو جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کر رہے ہیں، ڈھیر، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کی سزا میرے پیغمبر انہیں سنا دیجئے. فبشرهم بعذاب علیم، دردناک عذاب، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. انہیں کہہ دیجئے ان کے سونے چاندی کو، ان کے مال کو جہنم کی آگ پہ تپا کے گرم کر کے اس کی سلاخیں ان کی پیشانیوں پہ لگائی جائیں گی، ان کی پیٹھ پہ لگائی جائیں گی، ان کے ان پہلوؤں پہ لگائی جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ جب دنیا میں مالدار کے سامنے کوئی آتا ہے مانگنے کے لیے اور وہ اللہ کے ہاں مستحق ہوتا ہے تو پہلے جو بل پڑتے ہیں وہ پیشانی پہ پڑتے ہیں. اس فقیر کو، اس مستحق کو دیکھ کر پہلی جو بل پڑتے ہیں پیشانی پہ پڑتے ہیں. دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے تھوڑا سا اس سے سائڈ پکڑتے ہیں. تیسرا یہ ہوتا ہے پوری پیٹھ اس کی طرف پھیر کے دوسری طرف ہو جاتے ہیں. آ جاؤ، آج تمہارا علاج یہ ہے، تم دنیا میں اللہ کے راستوں کو دیکھ کے اپنی پیشانی پہ بل لایا کرتے تھے، اپنی پیٹھ پھیر دیا کرتے تھے، اپنے پہلو بدل دیا کرتے تھے. آج تمہارا مال تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، وہ جہنم میں تپا کے تمہاری ان 3 جگہوں پہ اس کے داغ لگائے جائیں گے. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. تڑپ جائے مسلمان کا دل ان آیتوں کو سن کر، دل پھٹ جائے مسلمان کا. اللہ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں ان کے مال، ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. اللہ چاہتا ہے کہ اللہ اس مال کی وجہ سے، ان کی اولاد کی وجہ سے دنیا میں بھی انہیں عذاب میں مبتلا کرے، اور جب ان کی روح نکلے تو کفر کی حالت میں نکل جائے. جب اللہ کے لیے مال کو ہم یوں بند کر کے رکھتے ہیں تو یہ کوئی معمولی بات ہے کہ جب اس کی روح نکلے گی تو کفر پہ نکلے گی. پھر مولوی صاحب ختم پڑھاتے رہیں اس کے لیے، یہ لمبی لمبی دعائیں کرتے رہیں اس کے لیے. یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 پڑھ لینا، شاید آپ کو سمجھ میں نہ آئے. سورہ توبہ آیت 55 کھول کے اس کا ترجمہ پڑھ لینا اور یہ دیکھ لینا اس کی تفسیر میں کہ یہ کس کے متعلق ہے. آج جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یہ اس کی سزا بیان ہو رہی ہے. پھر میں نے کچھ لوگوں کو جہنم میں دیکھا جن کے سامنے لذیذ کھانا پڑا ہوا ہے، بہترین گوشت پڑا ہوا ہے، لیکن وہ اس کو چھوڑ کے بدبودار سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں. جبرائیل، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں، وہ عورت اور شوہر ہے
جس کے گھر میں اس کے لیے حلال اور طیب اور پاکیزہ بیوی موجود تھی، اس کو چھوڑ کر یہ حرام عورتوں کے ساتھ حرام کاریاں کیا کرتا تھا۔ وہ عورت جس کا حلال اور طیب شوہر موجود تھا، اس کو چھوڑ کے یہ اوروں کے بستروں پہ جایا کرتی تھی۔ الفاظ ہیں حدیث کے، ان کی سزا آپ نے ابھی دیکھی ہے کہ یہ لذیذ کھانا چھوڑ کے بدبودار اور سڑا ہوا کھانا کھا رہے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی کتنی سخت سزا ہے۔ شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کرے تو ان کی سزا کیا ہے؟ رجم کیا جائے، ان کے اوپر پتھر برسائے جائیں۔ زنا ہے کیا چیز؟ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زنا کرنے والا زنا کر رہا ہوتا ہے ایمان اس سے نکل جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا۔ اب سوچو اس حال میں اگر موت آ گئی تو کفر کی موت ہے یا نہیں ہے؟ لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان نکل جاتا ہے۔ بڑی آسان سی بات ہے، ایمان اتنا پاکیزہ اور اتنی زبردست قسم کی قوت والی پاکیزہ ترین چیز ہے، وہ گندگی کے ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ جب یہ بدکار بدکاری کی طرف نکلتا ہے، فرشتہ اس کو کہتا ہے رک جا، اللہ کے بندے اللہ کے واسطے رک جا، تو کیوں اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے؟ تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل جائے گا، زمین ہل جائے گی، رک جا۔ لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مومن، شراب والا جب جام اپنے منہ کی طرف اٹھاتا ہے تو ایمان کہتا ہے کہ شراب جب تیرے پیٹ میں جائے گی تو پھر میں تیرے دل میں نہیں رہ سکتی، ایمان نکل جاتا ہے۔ یہ پاکیزہ صفات گندی صفات کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ کام ان لوگوں کے تھے جو مشرک تھے، جو نجس تھے، جن کو قرآن نے کہا وہ اس قدر نجس ہیں کہ وہ اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ افعال نجس گندے افعال ان کے تھے۔ پاکیزہ کہنے والا اپنے آپ کو مسلمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، جو یہ کہہ رہا ہے کل قیامت کے دن مجھے اللہ کے رسول کی سفارش نصیب ہو، حضور کے جھنڈے کے نیچے میرا حشر ہو، مجھے حضور اپنے ہاتھ سے جام کوثر پہلائیں، اس کا عمل بتا رہا ہوں، وہ ایسا کرے گا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ قیامت کے دن زنا کرنے والے مرد اور عورت، ان کے جسموں سے خون اور پیپ اس قدر نکلے گا کہ اس کی نہر بن جائے گی، اور اس کی بدبو سے تمام جہنمیوں کو تکلیف ہوگی۔ سارے جہنمی کہیں گے یہ کیا مصیبت بن گئی؟ تو جہنم میں پہلے سے عذاب کوئی کم تھے؟ ان کے جسم سے خون اور پیپ کی نہریں نکلیں گی۔ اللہ اللہ، یہ ان کی سزا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے جن کی سزا اس سے بھی اوپر ہے، جن کو کہا جائے گا کہ تم اس نہر میں غوطے لگاؤ۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں لیکن شراب سے نہیں بچتے، یہ شراب پینے والے لوگ ہوں گے جو ان جہنمی زانی مرد اور عورتوں کے جسم سے نکلنے والی خون اور پیپ کی نہروں میں غوطے لگائیں گے۔ مسند احمد، مستدرک حاکم، ابن حبان، تینوں حدیث کی صحیح اور معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ کچھ لوگ میں نے دیکھے جن کی زبانیں قینچی سے کاٹی جا رہی ہیں۔ جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ ہونٹ زبانیں کٹ کے ایک طرف پھر جوڑ رہی ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کا کیا جرم ہے؟ یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں، وہ خطیب ہیں، وہ لوگوں کو نصیحت کرنے والے ہیں جو فتنہ پیدا کیا کرتے تھے اپنی خطابت کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے۔ میں تو اللہ کی قسم اس معاملے میں اتنا ڈرتا ہوں اللہ سے، ممبر پہ آنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگتا ہوں اللہ میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس کی وجہ سے کسی ایک فرد فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ علماء بھی خطرے سے خالی نہیں ہیں، ان کی زبانیں فتنہ پیدا کرتی ہیں۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سخت ترین عذاب، اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن سخت ترین عذاب ان علماء کو ہوگا جنہوں نے اپنے علم کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ علم اللہ کی صفت ہے، اس اللہ کی صفت کو انہوں نے غلط استعمال کیا۔ اللہ اکبر۔ مسند فردوس دیلمی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے للجاہل ویل للجاہل مرہ وللعالم 7 مرات، جاہل آدمی کے لیے ایک ہلاکت ہے اور عالم کے لیے 7 ہلاکتیں، 7 دفعہ تباہیاں ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ کچھ لوگ میں نے دیکھے جن کے سروں پہ لکڑیوں جس بڑی بڑی گٹھڑیاں ہیں، وہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، اٹھا نہیں سکتے، پھر کہتے اور لاؤ، اور گٹھڑیاں ان کے سر پہ رکھی جاتی ہیں، وہ نہیں اٹھا سکتے۔ جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں، ان کی کیا سزا ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس لوگوں نے امانت رکھی، وہ امانت ادا نہیں کر سکتے اور کہتے اور بھی امانتیں رکھو۔ ہمارے ہاں امانت ایک معمولی سی چیز ہے، امانت سمجھتے ہیں کہ بس پیسے کو محفوظ رکھو۔ لوگ مسائل پوچھتے ہیں جی میرے پاس کسی نے امانت رکھی ہے، وہ امانت میں استعمال کر لوں اور پھر اس کو پیسے بعد میں دے دوں گا؟ نہیں، یاد رکھیے قرض اور امانت میں فرق یہ ہے، امانت کو آپ سیم اسی طریقے سے وہی انداز سے محفوظ رکھ کے واپس کریں گے۔ اگر آپ نے امانت کا نوٹ بھی بدل دیا تو آپ خائن متصور ہوں گے۔ آپ کے پاس کسی نے 1 لاکھ روپے امانت رکھی، آپ نے وہی لاکھ رکھ کے بغیر کسی استعمال کے واپس دینی ہے۔ اگر آپ نے نوٹ بھی تبدیل کر دیے کہ چلو جی میں آپ کا وزن ہلکا کرتا ہوں، یہ تو لاکھ تھے 1,000 کے 100 نوٹ، میں آپ کو 20 نوٹ دے دیتا ہوں 5,000 روپے، آپ نے خیانت کر دی امانت کے اندر، یہ قرض نہیں تھا۔ امانت علم کی بھی ہوتی ہے، علم میرے پاس ایک امانت ہے، صاحب علم کے پاس امانت ہے، اس امانت میں بھی خیانت کرے گا، علم کو بھی چھپائے گا، علم کو بھی غلط استعمال کرے گا، یہ خائن ہوگا۔ وقت بھی امانت ہے، آپ سرکاری ادارے میں ملازم ہیں، ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ کو کسی منصب کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، آپ کے پاس وہ وقت جو طے ہوا تھا 8 سے لے کر 4 بجے تک، اگر آپ اس وقت کو استعمال نہیں کریں گے آپ خائن ہوں گے، آپ نے وقت کے اندر خیانت کی ہے۔ وقت آپ سے کسی نے مشورہ طلب کیا، اس مشورے میں آپ نے جو اپنے لیے مشورہ پسند کرتے ہیں دینے میں آپ نے اس کے علاوہ کسی کو مشورہ دیا، تب بھی آپ خائن تصور کیا جائے گا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ پھر میں نے کچھ لوگ دیکھے جو ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، بیل کی طرح بڑے بڑے لوگ اس سوراخ سے نکلتے ہیں، پھر اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو زبانوں سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن جب کام کرنے کا وقت آتا ہے تو اپنی بات کو پورا نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جو بات تم زبان سے نکالتے ہو عمل میں کیوں نہیں لاتے؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی اور بلائی کا حکم دیتے ہو، خود دور رہتے ہو، اپنے کو بھول جاتے ہو۔ زبان سے بڑی بات کرنا، جو حیثیت ہے اس حیثیت کو ظاہر کرنا، اس سے اوپر کبھی بات زبان سے ہوتی ہے کبھی عمل سے۔ آپ کی حیثیت نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کہیں رشتے کا مطالبہ کرنے کے لیے گئے اور آپ نے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کیا کہ جی میں تو بڑا کاروباری ہوں، میں بڑا شریف ہوں، میں فلاں ہوں، جب تحقیق کی گئی تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو زبان سے بڑی بات کرتے ہیں لیکن اس طرح کے ہوتے نہیں ہیں، تو ان کی سزا یہ ہے کہ ایک بیل کی طرح موٹے کر کے ان کے جسم اس چھوٹے سے سوراخ میں کہا جائے گا داخل ہو جاؤ،
یہ کوشش کریں گے اور داخل نہیں ہو پائیں گے۔ اللہ کریم ہمارے اوپر اپنی رحمت کی چادر فرمائے، اللہ ہمیں اپنی آغوش رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان تمام اعمال سے جن کی وجہ سے انسان کل کو ذلیل و خوار ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمد